اس کے اندر ابھی ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے آئے روز پشاور میں نوعمر بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور جس کی ایک زندہ مثال ابھی ہم لوگ لائن کے اوپر ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ پشاور میں ہونے والے ایک واقعے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جدھر 14 سال کی رقیہ بی بی ایک چھوٹی سی بچی کو اغوا کر لیا گیا اور آج وہ ستم کی چکی پیسنے کے لیے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آئیے رقیہ بی بی کے بھائی سے بات کرتے ہیں، احمد صاحب۔ السلام علیکم احمد۔ السلام علیکم میڈم۔ میں نے ایکچولی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ احمد ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ ایک بہت ڈیسپریٹ پلی کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، صدر صاحب کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کہ کسی طرح آپ کی بہن کو چھڑوا لیا جائے، بیکاز آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ابھی بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، وہ کس طرح اغوا ہوئی ہیں اور وہ ابھی کس کے ساتھ ہیں؟ میڈم میرا نام احمد شاہ ہے اور میں چراٹ نوشیرہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ رہتا ہوں۔ یہ چراٹ چھاونی روڈ ہے جی۔ یہاں پہ افغان پناہ گزین کا بہت بڑا کیمپ تھا، جلوزی ریفیوجیز کیمپ، جسے حکومت پاکستان نے اب ختم کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک گروپ ایسا بھی تھا جو بردفروشی جیسے سنگین جرم میں ملوث تھا اور کم عمر عورت بچیوں کو عمر رسیدہ عورتوں کے ذریعے نشہ دے کر پنجاب لے جاتے تھے، بعد ازاں اس کو مختلف اضلاع میں بیچ دیا جاتا تھا۔ 20 فروری کو میری بہن گھر سے غائب ہو گئی اور اسکول جاتے ہوئے مس ہو گئی تھی، اس کے ساتھ میں میری کزن بھی تھی۔ ہم نے کافی تلاش کیا مگر نہیں ملی، چنانچہ 35 دن بعد ہمیں ایک ٹیلی فون موصول ہوا جو اس کا لوکیشن تھا وہ راجن پور میں تھا۔ چنانچہ ہم اسی ایریا پر پہنچے، بلاہر ہم کو معلوم ہوا کہ میری سسٹر پاک فوج کے ایک ملازم ہے محمد عبد الکریم ولد محمد علی، جس کی یونٹ ابھی پاک فوج کے ایک ملازم ہیں۔ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، ابھی بھی اسٹل پاک فوج کے ملازم ہے وہ، اور انٹیلیجنس والوں کو میں نے بتا دیا، وہ کور کمانڈر راول پنڈی کو بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا اس کے حوالے سے، کوئی اقدامات لیے؟ اقدامات یہی ہوئے میڈم کہ انہوں نے، میں کافی دفعہ پنڈی گیا ہوں، میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے اپنی سسٹر سے ملوا دیا جائے تاکہ میں اس کا سٹیٹمنٹ لے لوں کہ کون سے ایسے واقعات اس کے پاس پیش آئے کہ وہ جلوزئی سے راجن پور پہنچی۔ تو اس کے بعد جب یہ میں اس کے صوبہ سرحد سے پنجاب پہنچ گئی وہ؟ جی، میں نے ان سے یہ آدمی جس آدمی کے کسٹڈی میں میری سسٹر ہے اس نے مجھے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ میں نے 30,000 روپے میں کوارٹ سے خرید دیے، اور اس آدمی کا تعلق مستوئی قبیلے سے ہے جو مختارہ مائی اسکینڈل میں ان کا نام آیا تھا، جو بہت بڑا اسکینڈل تھا اور انٹرنیشنل سطح پر اس ایشو کو چلا گیا تھا۔ یہ اسی قبیلے کے افراد ہیں اور اسی نے اپنے پڑوس میں بھی ایک بچی کی زندگی برباد کر دی تھی، لاہور لے کے بھیجا تھا، پھر وہ 6 مہینے بعد اپنے گھر والوں کو ریکور ہو گئی تھی۔ لیکن اس فوجی نے اس بات کا اظہار کر لیا ہے کہ ان نے آپ کی بہن کو خریدا تھا؟ بالکل، اس نے میرے فون پہ بات کر کے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں نے اسے 30,000 روپے میں کوارٹ کے کسی شہری سے خریدا تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ اس کا باپ تھا، حالانکہ میرے والد صاحب پچھلے 15 سال سے سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں خادم بن کر روزی کما رہے ہو۔ ہمارے پاس اس پاسپورٹ اور پی آئی کے ریٹرن ٹکٹ ہے۔ میرے والد کو اس واقعے کی خبر ہوئی اور 2 مارچ کو وہ پاکستان ان ہو گئے تھے۔ تو کیسے؟ اور دوسری میڈم یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بہن گھر سے 20 فروری کو مس ہو گئی تھی، اس نے عدالت میں جو نکاح نامہ شو کیا ہے وہ اپنی کورٹ کے سامنے وہ 9 فروری کا ہے، حالانکہ 9 فروری کو میری گھر میں میری سسٹر موجود تھی، جس نے جھوٹے نکاح کورٹ میرج کے ذریعے اس کو میں نے سنا ہے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بھی بہت سخت بیمار ہیں۔ جی، میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کو خوشی کے دور آ رہے ہیں، اور میڈم میں اس کو 2 مہینے 20 فروری سے لے کر سٹل ابھی تک اس کو لیگزیٹنل کی 2 گولیاں صبح اور 2 کی شام کو دیتا ہوں۔ میرے گھر میں جو حالات ہیں وہ خدا کسی کے زندگی میں نہ لائے۔ جی میڈم، بہت بہت شکریہ ہمیں لائن پہ جوائن کرنے کا۔ تھینک یو میڈم۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اب جائیں گے ارشد صاحب کی جانب۔ ارشد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے ساری باتیں سنی، آپ نے شبینہ صاحبہ کی بھی بات سنی، ایک جنہوں نے ان نے ایک ہمیں ہیومن فیس آف دا کانفلکٹ دکھایا ہے کہ آئے روز شہر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی آپ نے احمد صاحب کی بات سنی۔ یہ تو بس ایک حوالہ ہے، ایک کیس ہے، لاتعداد کیسز اور لاتعداد ان ایگزامپلز میں سے جو ہم روز سنتے ہیں لوگوں کے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جی، میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے اٹ شوڈ ناٹ بی فوکسڈ اسپیسیفکلی آن وومن ایشو، میرے خیال سے یہ اس سے کافی بڑھ کے ہے اور براڈر اسپیکٹرم میں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ ایک تاجر کو بھی بلایا ہوا ہے، we are going to get to that۔ جی جی، مگر the fact of the matter is every time things like this happen، سب سے زیادہ جو vulnerable sector of society ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے۔ پشاور جیسے ابھی شبینہ صاحبہ نے کہا ایسی جگہ ہے جدھر خواتین کے ساتھ کبھی بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے،
اور اب ان کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی 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 بالکل. کلچرلی یہ تو بالکل یہاں پر جتنی بھی دشمنیاں ہوئی ہیں کبھی خواتین کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی. یہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ اور کلچر. لیکن جیسے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے اور اس سے کئی بڑھ کر ہے. یہاں پر جو انسرجنسی لا اینڈ آرڈر سے بھی بڑھ کر جو انسرجنسی کا مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بین الاقوامی قوتیں ملک دشمن عناصر ایسے انوالو ہیں اور یہ طالبانائزیشن کا جو پروسیس ہے اور پھر یہ پشاور کے آس پاس جتنا یہ فاٹا ایریا ہے اور ابھی ان کے خلاف یہاں پر آپریشن بھی کبھی درے میں شروع ہو جاتا ہے کبھی باڑے میں آج کل بھی چل رہا ہے. تو یہ نہیں کہ حکومت آرام سے بیٹھی ہوئی نہیں ہے لیکن مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس کو صرف صوبائی حکومت یا صرف آرمی یا ایک ادارہ یا ایک حکومت کے بس کی بات یہ نہیں ہے. سارا ملک و قوم, میڈیا, سول سوسائٹی اور تمام قوتیں مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گی. اور کیا آپ نے ان سماجی پہلوؤں کا ارشد صاحب کیا آپ نے ان سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے جو پشاور میں اس امن و امان کی صورت کو مزید بگاڑ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی. یہ تو ابھی جس طرح عورت فاؤنڈیشن کی بہن نے فرمایا کہ انسیکیورٹی اتنی ہے, اتنا فیئر ہے اور یہ صرف خواتین میں نہیں ہے, میرے خیال سے جنرلی تمام پبلک میں ہے کہ وہ یہ جو ایک پرامن شہر تھا ابھی تو بالکل یہ نہیں ایسا ہے جیسے حالت جنگ میں ہم لوگ رہ رہے ہوں اور کوئی بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو ہر قسم کے خوف اس کے اور وسوسے دل میں بھٹکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اٹس ناٹ گڈ ٹائم ان آور ہسٹری لیکن دا گورنمنٹ از ڈوئنگ وٹ ایور اٹ کین. اور یہ چونکہ فاٹا ایریا ہمارے ساتھ پشاور کے ساتھ ساتھ کافی یعنی ہر طرف فاٹا ایریا ہے, اس کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں اور واقعات زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ پشاور تو سب سے یعنی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے اور باقی تمام شہروں کے لوگ بھی ادھر آ کر رہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر کرائم ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے اور رپورٹنگ بھی پرابلی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر میڈیا زیادہ ایکٹیو ہے. تو یہ ارشد صاحب ابھی ہم لوگوں نے اس سال کے شروع میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ رینکرز نے ریپلیس کیا تھا پی ایس پی اور پی سی پی کو. اس کے حوالے سے کوئی بھی نظام میں تبدیلی آئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت نے ان رینکرز کو غیر معمولی اہمیت دی ہے. کون سے رینکرز کو جی؟ جن رینکرز کو ریپلیس کیا گیا تھا ان ٹرمز جنوری کے اندر رینکرز لائے گئے تھے سسٹم کے اندر, نظام کے اندر, ان کو ریپلیس کیا گیا تھا پی سی پی اور پی ایس پی پولیس سروسز آف پاکستان اور پروونشل سول سروسز کے حوالے سے کہ شاید امن اور امان اچھی طرح نافذ کرایا جا سکے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس سے کوئی نظام میں بہتری آئی؟ بہت زیادہ ریپلیسمنٹس دیکھی تھی ہم نے. ہاں جی بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جو موجودہ وہ ہیں سی سی پی او وغیرہ اور باقی جتنے آفیشیل چینجز آئی ہیں تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی ہیکٹک جاب ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ جو بندہ آؤٹ گوئنگ ہے ہی واز لیس کمپیٹنٹ, بلکہ اتنا ٹائرنگ جاب ہے کہ 6 مہینے 8 مہینے سال سے زیادہ انسان کی برداشت سے باہر ہے کیونکہ دے آر 24 آورز آن جاب. تو فریش آفیسرز لانے کی کوشش کی جاتی ہے کمپیٹنٹ اور یعنی پولیٹیکل افیلیشن سے ابو ہو کر اور میرٹ کے اوپر یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو جو بھی آتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے اور تاکہ ہی شوڈ فائٹ. میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں جن رینکرز کو, میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں, شاید آپ کی نالج کے اندر ہو, جو رینکرز کو بہت غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اے این پی کی طرف سے, یہ کہا جا رہا ہے. تو اس طرح کیا پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت بیجا طور پہ بڑھنے کے امکانات نہیں پیدا ہوئے؟ نہیں جی, کسی کوئی وجہ ہے فار سم ریزن رینکرز ہیو پرووڈ بیٹر فار سم ریزن. ان حالات میں کسی وجہ سے دے آر ان ڈیمانڈ جو بھی ہے یا ان کے, مگر شبینہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ کرائم کا ٹرینڈ بڑھتا ہی چلا گیا ہے. دیکھیں جی کرائم شاید اس سے بھی زیادہ بڑھے, لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ نارمل لا اینڈ آرڈر سچویشن والی عام پوزیشن نہیں ہے. یہاں پر تو پشاور کے آس پاس کتنے یعنی طالبان کے کئی گروپ ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ہیں کرمنل ایلیمنٹ مکس ہو گیا ہے اور پھر وہ اغوا برائے تاوان کے تمام جو واقعات ہیں اس میں یہ لوگ ملوث ہو گئے ہیں, وہ دے آر ری انفورسڈ بائی طالبانس. تو ابھی مسئلہ یعنی عام لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو جہاں تک رینکرز کی بات ہے